دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلقنا فی امت الذی فاض رتبته الى قاب قوسین واکرمنا بولایت وسیع الذی ردت له الشمس مرتان فصلى إلى القبلتين وجاهد بالسيفين والرمحين وشرفنا بحب الزهراء. التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباقين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بقى على مصابهم رجح حسناته وعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وأخطاة المغربين صلوات الله عليهم ما دامت. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صلوات بواز بلند. حضرات گرامی، سادات المؤمنین، سلام علیکم. تحفہ یا علی مدد 5/12/14 توڑا اس پاک محفل چاہے قبول فرمائے. اور مدثر شاہ انہوں نے قریبیاں دا متعلقین دا اہتمام بار ماہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے. میں ہر مومن مسلمان خصوصاً سیدہ ظہور صادقین دی مبارکباد پیش کرنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پہ پوری کائنات خوش ہے سوائے شیطان دے. تیسرے پارے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کی تلاوت شرف حاصل کیتا ہے. آواز قدرت آؤں ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ فرمایا میرا سونا حبیب ان سے کہہ دے جو اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں کہیں میرا اتباع کریں. شیعہ سنی بھائیو، مالک پاکستان و امن کا حوالہ بنائے. افواج پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. جڑا شیعہ سنی کو آپس میں لڑائے غیر ملکی ایجنسیاں دا بننا ہے. بخاری شریف بچے ایک بندہ نماز پڑھ رہا سی، پاک مصطفیٰ نے اس کو بلایا. انہیں نماز کی سپیڈ تیز کر سکے. سرکار پھر بلایا اور تیز ہو گئی. تیسری دفعہ بلایا نہ آیا، نماز ہی پہ پڑھتا تھا. وقفے کے بعد حضور کی خدمت چاہیا یا رسول اللہ حکم فرمایا میں ادوں ستیا سکتا. اگر نماز کیا پڑھتا تھا فرمایا بلان والا کون سی دین نائی احترام محمد مصطفیٰ. ایسے شیعہ سنی بھائی بھائی مدرسہ حسین بچ بھی کٹھے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی بحافت مجالس بچ بھی کٹھے ہیں. نانے تے نواسے تے جلوس نو کائنات کی کوئی طاقت نہیں ڈھک سکتی. جو حسین سے ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا. جس محفل میں مصطفیٰ دیاں زلفاں دا ذکر ہوئے وہ میلاد النبی ہے. جدے ہاتھ وچ نبی دیاں زلفاں سن او دا ذکر ہوئے وہ مجلس حسین. میرے شیعہ سنی بھائیو، جس دن نبی پاک دنیا تے آئے وہ دن عید تو گھٹ نہیں. لہذا سے شیعہ سنی بھائی مل کے کہنے ہیں عید میلاد النبی.
ایک مہربان کہنے لگا حیدری صاحب ساڑھے نزدیک دو ہی عیداں نے، نکی عید تے وڈی عید۔ جس دن نبی آئے وہ دن عید تک میں بن گیا۔ میلاد مصطفیٰ دے ثبوت وچ دعائیں نہ پڑھ چھڈا۔ 7واں پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 114 نے بیٹھے ہو یاد رکھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا۔ بس ویلے دی آیت پڑھیے جدوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ چک کے دعا منگی، یا اللہ میری قوم بنی اسرائیل تے منو سلوا نازل فرما، روٹی ٹکر جس دن تو کھانا نازل کرے تکون لنا عیدان، او دن عیدہ بن جے ساڈے تو پہلے والے واسطے بھی ساڈے تو بعد والے واسطے۔ قرآن تے سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ ٹکر دے نازل ہون دے دن عید دا دن من لینا، حسنین دے نانے دی آمد دے دن عید دا دن منیا موت پئی دی۔ جشن آمد مصطفیٰ ہے جن وچ خوش ہونا بھی عبادت ہے۔ سب پڑھیاں جانیاں جشن منائے جاندے۔ میں کہڑا مویاں دی منڈی چ کھڑوتا ہوں، توجہ ہے۔ میں اپنے مومنہ عاشقہ رسول پہ آج رسول دی عاشقہ چکے پڑھنا۔ اجدہ نے شہید پتر ہوئے سال لانگ جو بھی کیک لے آ کے موم بتیاں پال کے کہنا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ان شہید کی خوشی کریں تو میں کائنات دی رحمت دی آمد دی خوشی کیوں نہ کریں۔ 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58 میرے خالق دا قرآن، میرے مولا دا فرمان، سجنا چھوٹی موٹی نہیں کچی پکی روٹی نہیں، رب دا قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ فرمایا خالق کی رحمت پر خوشی کرو۔ ایک آدمی صاحب سب کو بڑی رحمت ومار سلنا کا لہذا سے شیعہ سنی خوشی کیوں نہ منائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، منٹھار کی آمد، ہاشمی کی آمد، مطلبی کی آمد، جشن عید میلاد النبی، غلامی رسول میں، غلامی بطول میں، غلامی علی میں، غلامی حسن میں، غلامی حسین میں۔ جڑے کوئی ناقص نعرے سن نہ میں پورے کر چھڈے نہیں۔ اسی شیعہ سنی پائی رجب دا پہلا ہفتہ مولانا تاثیر عباس حیدری صاحب کو کام اٹھ گئی ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، موڑ احمد آباد جشن انشاءاللہ سارے شریک ہو جائے تے میں اتھے بھی تھوڑی زیارت کرائیں گا۔ صلوات پڑھیں بابا سے بلند درد۔ رجب دا پہلا ہفتہ تاثیر عباس حیدری شاگرد میرا پتر ہے، توجہ ہے نا، شاگرد پتر ہی ہوتا ہے، توجہ ہے۔ محمد بآل محمد۔ 17 ربیع الاول دی تاریخ بڑی اہم ہے، یہ اللہ نے نبی صادق بھیجیا 17 ربیع الاول نو، جے امام صادق بھیجیا تامی 17 نو۔ 83 ہجری سوار دے دن سیدو مومنو تواڈے میرے چھٹے امام دنیا تے نازل ہوئے۔ امام پاک نے دنیا کے اونگیاں ہی سجدہ کیتا ہے۔ میں عالم تصور پوچھیا مولا دنیا کی اونگیاں ہی سجدہ کیتا ہے، سجدہ کرنا کسی کو سکھیا نہیں ہے۔ فرمایا امام ہوندا ہی ہوئے جڑا اپنا علم نال لے کے ہوندا ہے، وہ امام تے نہیں ہوندا جڑا مسئلہ دسن واسطے بھی تھی کو ٹیوشن پڑھدا پھر۔
जाफर, जाफर किस नूं कहिंदे? जाफर जन्नत विच मिठी नहर दा नाम है। जिवें नहर दा फैज़ आम हुंदा है, इमाम जाफर सादक दा इल्म फज़ल आम है। मदीने विच 4000 तालिब इल्म सन जिहड़े सरकार कोलों इल्म हासिल करदे सन। और बरादरान इस्लाम दे जिलुल कदर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, किसी अख ने ऐसे शख्स नूं डिठा नहीं, किसी कान ने ऐसे जने का जिक्र सुनिया नहीं जिहड़ा इल्म फजल विच जाफर सादक तो वध होवे। और सादक दे इल्म दे क्या कहना। मदीने विच 6वें इमाम दा मैनूं हुक्म दिता गया, तुसीं ज़्यादा छठे लाल विलायत ते गुफ्तगू करनी। बुजुर्गो जवान और भांजे भतीजे भाई बैठे हो, 6वें इमाम का तारफ हो जाए। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम मदीने में ही छठे इमाम का सरकार का घर है। बंदियां का बनाया इमाम आया, बंदियां का, अल्लाह का नहीं। ते 6वें लाल विलायत के घर में बाहर निकले, इमाम सादिक के हाथ में असास है, वो बंदियां का बनाया। कहता अजे तो जवान हो, तुहानूं डंडा फड़न की तो लोड़ ही कोई नहीं। फरमाया ये डंडा नहीं, असाए मुस्तफा है। ये अतबर्रक बही, इसमें मैं इस वास्ते हाथ पकड़े, एक तो बरकत हासिल करना, दूसरा सुन्नत मुस्तफा है। और तीसरी गल ये कि ये है ही असाब ही मुस्तफा। वो बंदे ने बनाया, पता लगा फौरन भज के प्यो के चुमन लग पिया। फरमाया क्यों क्या चुमना? कि ये असा जरा सी नबी के हाथ में सी, निस्बत रसूल आई तां इस असा नूं चुमना। फरमाया मेरे अंदर खून किहदा है? मेरे सादिक मौला ने इरशाद फरमाया, सोने तो कोई फीका बनाई बता कि हाँ दीन के मसले किवें हल कर लेने? आखे क्यास नाल। क्यास भला किहनूं कहिंदे ने पंजाबी च दस? क्यास कहंदे ने तुक्का लाण, टुल मारन, अटकल पच्चू नाल काम लैण, इहनूं कहिंदे ने क्यास। आंदा मैं क्यास नाल मसले हल कर। मेरे सादिक इमाम इरशाद फरमाया, दीन च क्यास न करी। अव्वल मन कासा फी दीन फहुवा इबलीस, जिन्हें सब तो पहले दीन विच क्यास कीता सी वो इबलीस है। अल्लाह आख्या आदम नूं सजदा कर, उसने आख्या मैं अग दा, आदम मिट्टी दा, मिट्टी पैंदी है अग उठदी। ते मासूम इरशाद फरमाया तफसीर अल कुरान में, अगर इबलीस अपनी अग दा, अपनी नार दा जिहदे नाल बनिया ते आदम दी मिट्टी दा मुआजना ना करदा, बल्कि आदम दी पेशानी च जिहड़ा नूर मुस्तफा सी ओदा ते अपनी नाल दे नाल मुआजना करदा, मुकाबला ते कदी सजदा करन तो पिछे रहिंदा ही नहीं। फरमाया क्यास छड्ड दे जे हक चाहना है। मैं मसले दीन दे सारे क्यास नाल हल कर दे। मेरे 6वें लाल विलायत इरशाद फरमांदे, अच्छा क्यास करके दस वो केड़ा जुमला है जिहदा अद्धा हिस्सा शिरक, अद्धा हिस्सा ईमान। क्यास करके दस अल्लाह ने अखां नूं नमकीन क्यों बनाया? क्यास करके दस अल्लाह ने कन्नां दे अंदर कड़वाहट क्यों रखी? क्यास करके दस अल्लाह ने होठ बेज़ायका क्यों बनाए? क्यास करके दस अल्लाह ने नक दे नथने जमीन की तरफ क्यों रखे? क्यास करके दस जायदाद विच मर्द दा डबल क्यों है ते औरत दा एक हिस्सा क्यों है? क्यास करके दस जो मर्द ते मुसीबत आवे उस सिर ते हथ रखता है, औरत ते मुसीबत आवे तो और सार के हाथों क्यों रखदी? ये क्यास करके जवाब दे कहंदा मेरे ते फरिश्तियां नूं भी पता कोई नहीं। इरशाद फरमाया वो जुमला जिहड़ा अद्धा हिस्सा शिरक दा ईमान है, वो जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा कोई माबूद नहीं, ये शिरक है इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के ये ईमान है। तेनू कलमे का भी चंगी तरह पता नहीं तो ईमान किवें बनया फिर?
فرمایا اللہ نے یہ نک دے نتنے زمین کی طرف اس واسطے رکھے دماغ کی جڑی گرم رطوبت ہے وہ سرد ہو کے زمین تے ڈگ پیندی ہے نک دے ہونٹ بے ذائقہ اس واسطے رکھے نے تاکہ چکھن کی قوت برقرار رہے تے کان وچ اللہ نے کوڑے اس واسطے رکھی ہے جے تو سوویں تے تیرے کان وچ کیڑا وڑ کے تیرا دماغ نہ چٹ جائے کہ مرد کا ڈبل حصہ عورت کی نسبت اس وجہ تو ہے کہ مرد چونکہ نانو نفقے دا ذمہ دار ہوتا ہے خرچہ زیادہ ہوتا ہے عورت کی نسبت آؤں کا ڈبل حصہ مصیبت ویلے سر تے ہاتھ رکھنا ہے حضرت آدم دی سنت ہے جے رخسار تے ہاتھ رکھنا جناب حوا دی سنت ہے جڑی عورت رکھ دی اچھا قیاس کرنا ہے کہ قیاس کر کے دس گل سمجھتے جاؤ گے جشن کا مقصد پورا ہو جے تو قیاس نال مسئلے حل کرنا ہے یہ 3 جماعتی ثانیہ بھی مجلس پا کے وکیل صاحب کروا رہے ہیں اور 13 رجب بھی جشن پا کے وہ بھی وکیل صاحب کرا رہے ہیں اور 11 شعبان میرے سب تو بڑے بھائی علی محبوب حیدری اور مد بچی وہ جشن کرا رہے ہیں یہ ڈیٹا میں یاد رکھا تھا یہ جڑا آئے گا وہ نجات ہی ہے پھر 10 دن 3 جماعتی ثانیہ جناب ملکہ فتح سیدہ سلام علیہ دی مجلس دی وہ مجلس بقایا شہادت دی مجلس دنے ہوئے تے 13-14 دی درمیانی رات جشن پا کے 11 شعبان ایک جشن نہیں 6 جشن میں سب معصومین دے جشن کیونکہ شعبان کی شہادت ہے ہی کوئی نہیں قائم نے جو دنیا تے آنا ہے اس مہینے میں کوئی شہادت آئے اشتہار بھی باہر لگے نہیں تو میں اعلان بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ ولایت جڑا شیعہ ہے یا سنی ہے وہ اس نعرے کا جواب دے گا جڑا بھی مولا علی کو بڑی مانتا ہے نعرہ ولایت نعرہ ولایت ہزارے شیعہ سنی پائی ملائی بیٹھے نے تھے یزیدی پھوپھی دا پتر تو کوئی بھی نہیں نہ توجہ سارے اس نعرے کا جواب مولا فرمایا اگر قیاس نہ تو مسئلے حل کرنا تے قیاس کر کے دس نماز بڑا واجب ہے کہ روزہ بندیاں دا بنایا امام کہندا نماز بڑا واجب شرع تے شرم نہیں شرم کا کرتا نہیں معصوم ارشاد فرمایا میرے صادق امام نے اگر نماز بڑا واجب ہے تے کیا وجہ ہے کہ چند ایام وچ بیویاں نوں نماز دی معافی ہے لیکن روزے دی نہیں روزے دی قضا واجب ہے کہندہ میں نہیں پتا فرمایا معصوم نے یہ ریزن ہے یہ وجہ ہے اس کا ریزن ہے کہ نماز روز واجب ہوتی ہے 5 ٹائم لیکن روزہ چونکہ سال ایک مرتبہ واجب ہوتا ہے لہذا نماز دی عورت نوں چند ایام وچ معافی ہے روزے دی قضا واجب ہے دی معافی کوئی معصوم فرمایا قیاس کر کے دس قتل وڈا زنا ہے گناہ ہے کہ زنا وڈا گناہ ہے کہندہ قتل بندہ ہی مار چھڑی کہ بڑا گناہ ہے معصوم فرمایا پھر کیا وجہ ہے کہ قتل دے 2 گواہ بھی کافی ہیں زنا دے 4 کہندہ میں نہیں پتا تو مولا صادق فرمایا یہ دی وجہ میں دسنا میں خون رسول ہاں سید ہاں جعفر صادق ہاں میں کرار دا پتر ہاں فرمایا اس دی وجہ ہے قتل کلا بندہ بھی کر سکتا ہے اس بات کے مجھے 2 گواہ کافی نے لیکن زنا سلوات پڑھے بابا نے بلندار دکھاتا وہ چکے 2 ہوندے نے وہ واسطے 4 گواہاں دا ہونا ضروری کلا بندہ تھی معصوم ارشاد فرمایا اگر قیاس نال مسئلے کو حل کرنا ہے دس جس بندے نے حج دا احرام بنیا ہوئے ہرن دے ربائی دند تروڑ دے ربائی دند 2 اتلے تے 2 تھلڑے جڑے سامنے دند ہوندے نے انہاں نوں عربی وچ کہندے نے رباعیات یہ قاری صاحب بھی منہاج التجویز پڑھاندے ہیں بچیاں نوں دسدے ہیں رباعیات جڑا کوئی حالت احرام وچ دند تروڑ دے تے اودا کفارہ کی ہے کہندا مینوں نہیں پتا میرے 6ویں امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا تینوں تے اے بھی نہیں پتا کہ ہرن دے اے دند ہوندا ہی نہیں جنے جانور دا منہ چنگی طرح کھول کے نہیں ویکھیا انساناں دا امام کیڑے بن سکدا ہے نعرہ حیدری یاد رکھنا شیعہ بیٹھا ہے رسمت برا بیٹھا ہے دلداری مقصد نہیں حق دے امامہ دا تعارف میرا مقصد ہے میرے دعا حتیٰ قرآن ہے اللہ دی دیتی ہوئی طاقت نال
محمد و آل محمد ہر جگہ حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں۔ اللہ دی دیتی طاقت نال محمد و آل محمد علم غیب جان دیں، اللہ دی دیتی طاقت نال محمد و آل محمد رزق دے سکتے ہیں، شفا دے سکتے ہیں، منڈا دے سکتے ہیں۔ اس واسطے شیعہ سنی پائیت ہے اعرا والی جتنی مجلساں ہوندیاں نے یہ اہل سنت زیادہ تشریف لے آتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں مجلس سے، پھر اگلے سال وہ کہیں دن سانو حسین نے پتر دیتا، حسین نے ایک جگہ دوست کہنے لگا یہ شرک شرک شرک، جڑے کہیں دن غازی پتر دیتا یا حسین پتر دیتا۔ شیعہ سنی پائیو محمد و آل محمد رزق شفا اولاد دیں دن، یہ چلا دی توحید نو فرق نہیں آتا، جڑے مولویاں نو باہروں ڈالر آتے ہیں وہ فرق آتا ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ محمد و آل محمد رزق شفا اولاد دیں دن، یہ چلا دی توحید پہلے نالوں بھی زیادہ واضح ہوندی ہے، جنہ دے نمائندے اس پاور دے مالک نے، اللہ جانے انہاں دا خالق کے شان دا مالک ہوتا ہے۔ لیکن 16واں پارہ کھول سورہ مریم آیت نمبر 19، میرے خالق دا قرآن، میرے مولا دا فرمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب مریم سلام اللہ علیہ کو لائے کیوں لاہب لک غلاما زکیا، فرمایا تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تجھے پاک و پاکیزہ بیٹا دوں، میں جبریل تمہیں بیٹا دوں۔ شیعہ سنی پائیو جبریل کون ہے؟ جنہیں مولا حسین دا جھولا جھلایا ہے، جھولا جھلاون والا پتر دے سکتا، حسین 7 پتر کیوں نہیں دے سکتا؟ علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق نعرہ حیدری۔ اللہ دی دیتی طاقت نال محمد و آل محمد سب کچھ کر سکتے ہیں، دین و دنیا دے ہر چیز دے مختار ہے۔ ایسے واسطے چھٹے لال ولایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام قرآن پاک وچ بسم اللہ دی تشریح کرتے ہیں، لفظ اللہ دی جڑی تشریح مولا صادق کی یہ سنا دیا۔ مولا صادق پاک ارشاد فرمایا بھی مدثر شاہ جی، لفظ اللہ وچ جڑا الف ہے یہ تو مراد ہے آلاء الرحمن، اللہ کا انعام جو اس نے مخلوق پر کیا، اللہ کی نعمت جو معصوم فرمایا بسم اللہ وچ لفظ اللہ وچ جڑا الف ہے، الف تو مراد ہے آلاء الرحمن، اللہ کی نعمت، اللہ کا انعام جو مخلوق پر کیا۔ معصوم فرمایا اللہ سے مراد الزام اللہ علی خلقہ ولایت، اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ولایت لازم کی ہے اپنی مخلوق پر، اور اللہ میں اینڈ پہ جو ہے آخر میں جو ہے سے کیا مراد ہے؟ آخر میں جو ہے معصوم ارشاد فرمایا اس ہے سے مراد ہے حوان لمن خالف محمد و آل محمد۔ مولا صادق فرمایا اس ہے سے مراد ہے ہلاکت ہے اس کے لیے جو محمد اور آل محمد کا دشمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف لفظ اللہ تشریح کی تھی میرے صادق امام، اور معصوم ہر معصوم نبی ہو گئی امام ہو گئی ان میں غیب جانتا ہے۔ القطرہ من بحار مناقب نبی والی طرح ایک شخص 6ویں امام پاک کی خدمت چاہیا، سرکار فرمایا تو اللہ ما صلاۃ البارحہ تھا، میرے صادق امام فرمایا بڑا پچھلی راتی کام کیتا ہی نہ ہوتے تو توبہ کر گیا، پچھلی راتی اج انہیں سرکار نے دسیا نہیں سی یہ علم ہے۔ ایک اور بندہ آیا نے سرکار کو بڑے مسئلے مسائل پوچھنا کیا فرمایا غسل کیتا نہیں ہوتے سید گھر آ گیا، مسئلہ پوچھنا ہے جس سید گھر بے غسل جان دی اجازت نہیں، غیر سیدہ سیدزادی نہ نکاح کی اجازت ہو گیا۔ میں پورے ملک میں صرف قرآن واقعہ آخیا جی میں ماں تے دھی نہ نکاح حرام ہے، ایویں غیر سیدہ سیدزادی نہ نکاح حرام ہے۔ اللہ صلی اللہ محمد محمد باجر توجہ ہے ہر حال میں سیدات جڑا سیدہ احترام نہ کرے وہ کلمہ رسول پڑھن دا بھی فائدہ کوئی نہیں، پاویں بارڈر ٹپ کے منہ نہ لڑ جائے۔
سادات احترام بھی نال ہر لحاظ نال اگر میں کیا کلمہ تے کیا ماتمداری تے کیا ولایت اقرار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی جشن عید میلاد النبی میں تھوڑا جا مولا صادق کا تعارف کرائے یہ سرکار دا علم غیب ہے یہ جو انہیں سرکار نہیں سی دسیا سرکار فرمایا تو بے گزرا ہی آ گیا میرے کو ایک بندہ آیا سرکار دی خدمت کہنا میرا بڑا بھرا سی اسمو احمد نام دا احمد کہ وہ فوت ہو گیا کہ میرے بڑے بھرا نال بڑا پیار سی بڑا بھرا کیوں نہیں جگہ تو فوت ہو گیا تو میں انہوں نے ملنا چاہنا میرے 6ویں لال ولایت جو اس نے لے کے قبرستان پہنچ گئے قبر میں پیر دی ٹھوکر مار کے فرمایا کون بیزن جعفر نے صادق اٹھ جعفر صادق کے حکم سے وہ قبر اٹھے تو ملا دیتا پھر واپس بھی بھیج یہ اللہ کی جیتی ہوئی طاقت نہ چھویں شہنشاہ پاک نے موجہ دکھایا یہ تو مردہ زندہ کرنا سرکار کو ایک بندہ گوشت لے کے آیا آندھا میں تو پہ سکایا نمکین گوشت ہے تو یہ تناول فرماؤ فرمایا نہیں سب عزتی ہے انہوں حلال طریقے نہ نہیں ذبح کیتا گیا میں جعفر صادق کی میں کھاؤں وہ کہتا مولا میں جدو کو ذبح کرایا وہ بڑا بڑا مسلمان آئی اسے ٹائم پڑھے میرے 6ویں امام صادق پاک نے گوشت دے ٹکڑے نو ہاتھ لایا گوشت دے ٹکڑے وچوں آواز آئی منو اس طرح ذبح کیتا گیا نہ نبی منو کھا سکتا ہے نہ کوئی نبی دا پتر کھا سکتا ہے نبی کھا سکتا ہے نبی دا پتر سرکار کے دور وچ حاکم سی منصور دبانتی خدا تے لعنت کرے بڑا لالچی سی دانے دانے تے مردا سی لالچ دا تے مومن دا تے جوڑی کوئی نہیں منصور دبانتی وہ 6ویں امام پاک نے بڑھایا اپنے حاکم وقت سی مولا صادق کا مذاق اڑاؤن واسطے اپنے دربار وچ بڑھایا اس نے منصور دبانتی نے جدو 6ویں امام داخل ہوئے منصور دبانتی دے دربار وچ کہندا تواڈے بھی دو ہاتھ ساڈے بھی دو تواڈے بھی دو قدم ساڈے بھی دو قدم تواڈا بھی سار ساڈا بھی سار تواڈے ساڈے چ فرق کی ہے میرے صادق امام فرمایا تیرے میرے چ بڑا فرق ہے تسی ساڈے خاندان تے نسب چاؤن دی کوشش کردے ہو اسی تواڈے نسب وچ داخل ہون دی کوشش نہیں کرتے معصوم ارشاد فرمایا اللہ نے دنیا تے جڑی چیز بھی بنائی ہے فضول نہیں بنائی کسی نہ کسی مقصد واسطے بنائی اس ٹائم مکھی آئی ہے منصور دیوان کی حاکم وقت نک تے بہ گئی انہوں اتھوں اٹھائی پھر اتنے رخسار تے بہ گئی اتھوں اٹھائی متے تے بہ گئی مکھی اتھوں اٹھائی منصور دیوان کی اس ٹائم پہنچا امام جعفر صادق علیہ السلام لماذا خلق الذباب تسی کہندے ہو اللہ نے کوئی شاید دنیا وچ فضول خلق نہیں فرمائی اللہ نے مکھی نو کیوں پیدا کیتا میرے 6ویں امام فرمایا تینوں ذلیل کرن واسطے فرمایا تیرے کے مغرور دا غرور توڑن واسطے اللہ نے مکھی نو خلق کیتا مکھی تیرے کو کوئی شاید آ کے بھاجے تو کو لائی نہیں سکتا توجہ سبحان اللہ علی حق نعرہ تھکے تے نہیں بیٹھے گفتگو میں سمیٹ دیں مالک ہر علی نو لیلہ پڑھنا رہے ماتمی ازداد محب اہل بیت دی زندگی کریں خدا کی قسم وہ بڑا نیک کام کرتے ہیں میلاد مصطفیٰ کا جو اہتمام کرتے ہیں اور منصور دیوان کی نے جادوگر بلائے سن امام جعفر صادق علیہ السلام کا سید دا مذاق اڑاؤن والا اور جدو تواڈے میرے امام پاک کئی دفعہ انہیں دربار وچ بلایا ایک پیشی جدو انہیں جادو کرتے منتر والے سدے انہوں منتر پڑھے جلال وچ آیا حیدر کرا
برار دا پتر سامنے تصویر تے شیر چھپیا سی مولا جعفر صادق فرمایا قوم آسادان زندہ شیر ہو جا تصویر بھی کو زندہ شیر باہر آ گیا جادوگر کھا گیا منصور دوان کی ہو رہی بہاؤ تھوڑی دیر تو بعد حاکم وقت کو ہوش آیا کہتا تو امام بھی سچا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں پڑھنا تو مہربانی کرو میرے جادوگر تے واپس کر دیں میرے چھے ملال ولایت ارشاد فرمایا جدو موسیٰ علیہ السلام دربارے فرعون چ گئے سن فرعون دے جادوگراں بھی سپ سپڑیاں چھٹیاں سن دین دے مقابلے چ سپ ہی نہیں سپڑیاں بھی آوندیاں رہیاں امام جعفر صادق علیہ السلام نے میرے چھویں امام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ تھلے رکھیا بڑا سہا بن گیا ساپ بھی کھا گیا تے سپڑیاں بھی نکل گیا میرے چھویں امام فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ نے سب سپڑیاں واپس کر چھڑیاں تے جادوگر بھی واپس کر چھڑیاں یہ موضوع دکھا کے شیعہ سنی بھائیو حق دا امام مصطفیٰ دے چھٹے جانشین جنت مختار نجات عظیم آباد میرا صادق امام یہ موضوع دکھا کے منصور دیوان کی دے دربار میں جو باہر نکلے ایک بندہ دوڑ کے پیچھے کیا آباد دامن پھڑ کے کہتا مولا صادق سمجھ نہیں آتی اللہ بھی کون کہتا ہے آپ بھی کون کہتے ہیں اللہ اور آپ میں فرق کیا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون سنی بھائی مل کے میٹھی میٹھی زبان سے کہو سبحان اللہ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے کون ہو جا پاس وہ ہو جاتی ہے تو بندہ پوچھتا مولا صادق امام جعفر صادق علیہ السلام تو سر تصویر پہ چھپے شعر ہوا کہ کون آسادان زندہ شعر ہو جا اللہ بھی کون کہتا ہے آپ بھی کون کہتے ہیں معصوم نے ارشاد فرمایا القطرہ من بحار مناقب نبی اطراوے چلوز موجود معصوم فرمایا لنام اللہ حلاتون ہوا فیہا نحن و نحن فیہا ہوا الا نحو ہوا ہوا و نحن نحن میرے صادق امام ارشاد فرمایا ہمارے اللہ کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے الا نحو ہوا ہوا و نحن نحن اس کے باوجود وہ ہے ہم ہیں توجہ ہے توحیدی حفاظت بھی فرما دی دعا کر جملے میں گفتگو سمیٹ دیں آباد جنہ لنگر نہیں کیتا یا دوبارہ کرن تے راتا ہوئے تھے نگینے لائے کے نا تے پھر بہ جائے جے لنگر بھی کر کے جائے صلوات پڑھے بابا دے بلندہ میرے بھائیوں نے انہوں نے بھی انتظام کیتا ہے ساڑھی راہ والی دے ساتھ مومنہ سجدان یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسی معصوم دی آمد دا دن یا مجلس دا دن ایسا نہ ہوئے کہ جڑا مس ہو جائے جیدے چسی پاکان دی خوشی نہ کریے یا سرکار دکھ وچ غمگین نہ ہوئے کوشش یہی ہوتی ہے زندگی دا مقصد یہ ہے سون لینا اٹھ پینا آ جانا باہر ٹر جانا گیڑے کر لینا یہ بھی کوئی زندگی ہے صلوات بڑے بابا دے بلندہ زندگی ہوئی ہے جڑی پاکان دے بشک اس کے باوجود وہ ہے ہم ہیں میرے شیعہ سنی بھائیو ایک دہریہ کمیونسٹ بندہ امام جعفر صادق علیہ السلام اے سرکار دی خدمت چاہیا تاریخ ہے خدا نہ لکھیا وہ اللہ نہیں سی مندہ خدا نہ تاریخ ہے عبداللہ دی ثانی یہاں سے عبداللہ دی ثانی وہ اللہ نہیں سی مندہ دہریہ سے چھویں امام پاک کی خدمت میں چاہیا کہ میں نے دلیل دیو کہ اللہ ہے معصوم فرمایا تیرا کی نہ ہے کہیدہ عبداللہ معصوم فرمایا تھا معنی کی ہے کہیدہ اللہ کا بندہ معصوم فرمایا اللہ ہی نہیں تو بندہ کتوں آیا
ہاتھ میں کہڑی شہر کہنے لگا آنڈا آنڈیا کا موسم نہیں آ گیا ہے تیرے ہاتھ میں کہڑی شہر فرمایا میں اجازت چاہ رہے ہیں دو چار جملے کہہ کے ختم ہمارے مدثر شاہ اور آندہ تے باقی سارے متعلقین دا جنہ دام دن میں کرنے سوچ میں حصہ لیا ضرور ساتھ کہنے چمارے قبول کرتا میرے ہاتھ میں کی یہ کہنے لگا آنڈا فرمایا یہ کی ہے کہنے لگا یہ زردی ہے یہ سفیدی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ کیڑی طاقت ہے جڑی زردی نو سفیدی نال کلن نہیں دیندی سفیدی نو زردی نال ملن نہیں دیندی دہریات کیمرچ کہنے لگا مجھے اس طاقت کا پتہ نہیں میرے صادق امام فرمایا اسی طاقت ہی کو تو خدا کہتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ ولایت جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی جشن ظہور صادقین سرکار کی آمد سرکار کی آمد غلامی رسول میں غلامی بطول میں غلامی علی میں غلامی حسن میں غلامی حسین میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اے سید